جو دعا کی جائے عین اسی وقت وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو جس کی اللہ تبارک و تعالی خود پرورش فرمائے، جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى۔ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دیجئے کہ وہ سورج کی طرح اس کا نور چمکنے لگے گا۔ آپ کا ہاتھ نور کی طرح چمکنے لگا، اور فرمایا کہ اسے دوبارہ اپنی بغل میں دیجئے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ ہماری طرف سے بڑی نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، بڑے معجزات ہیں۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، اب جائیے اور فرعون نے سرکشی کی ہے، اپنا سر اٹھایا ہے، بغاوت کی ہے، ظلم و جبر و بربریت کے پہاڑ مظلوم بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر توڑ رہا ہے۔ اس نے اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ عرض کیا، قال رب اشرح لی صدری، اے میرے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما، میرے سینے کو کشادہ فرما کہ اس سے حزن، خوف، غم، تکلیف، پریشانی دور ہو جائے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے ہر کام کو آسان کر دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ باری تعالیٰ، یہ ڈائریکٹ کلام کے دوران حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ فرمایا قال رب اشرح لی صدری، باری تعالیٰ میرا شرح صدر فرما، میرا سینہ کھول دے، انشراح فرما۔ ضیق، تنگی، کمزوری، پریشانی، حزن، غم، خوف اور ہر طرح کی تنگی سے میرے سینے کو کھول دے، اس میں کشادگی فرما، وسعت فرما۔ رب اشرح لی صدری، باری تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، اور ہر کام میرے لیے آسان کر دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کا عقدہ حل فرما دے، میری زبان کی لقنت دور فرما دے، فلوئنسی عطا کر دے، میری زبان میں روانگی عطا کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میرے قول میں فقاہت پیدا کر، حکمت کا قول عطا فرما۔ میرا شرح صدر فرما، ہر کام میرے لیے آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، اس میں فلوئنسی آ جائے، روانگی آ جائے، اور یفقہوا قولی، اور میرے قول میں فقاہت، ذہانت، حکمت پیدا فرما کہ میں جو قول کہوں اس میں اعلیٰ درجے کی فقاہت ہو، حکمت ہو، ذہانت ہو، گہرائی ہو کہ انسان کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے اہل و عیال میں سے، میری اہل بیت میں سے، میرے گھر والوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے، میرا مددگار بنا دے۔ ہارون اخی، اور میرا بھائی ہارون ہے، اسے میرا وزیر بنا دے۔ اشدد بہ ازری، اور میری کمر کو مضبوط کر اس کے ذریعے۔ واشرکہ فی امری، اور میرے ہر امر میں اسے شریک کر دے، میرے ہر کام میں اسے شریک کر دے۔ کئی نسبحک کثیرا، باری تعالیٰ تاکہ ہم تیری بہت زیادہ کثرت سے تسبیح کریں، تیری پاکی بیان کریں، تیری عبادت کریں۔ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا، اور کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، اور تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، تو ہم دونوں کو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تو نے جو سوال کیا تجھے عطا کر دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو دعا کی جائے عین اسی وقت وہ درجہ قبولیت کو پہنچ جاتی ہے، اسی وقت قبول کر لی جاتی ہے، اسی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجابت کا اعلان کر دیا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ جو کچھ بھی تو نے مجھ سے مانگا
سوال کیا تجھے عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، بے شک ہم نے تجھ پر بڑی مہربانیاں کی، پہلے بھی مہربانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ اب دوسری بار دوبارہ تجھ پر بہت زیادہ مہربانی کی گئی۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، پہلی بار جب آپ کی ماں پر وحی کی گئی تھی جو وحی کی گئی تھی۔ سبحان اللہ العظیم، انداز کلام الہیہ دیکھیے کیا ہے۔ فرمایا کہ جو پہلی بار آپ کی ماں پر مہربانی کی گئی تھی، وحی کی گئی تھی جو وحی کی گئی تھی، وہ کس حال میں کی گئی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا جو وحی آپ کی ماں پر کی گئی تھی، جو بھی وحی کی گئی تھی، ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو لہ۔ اے موسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب بنی اسرائیل کی عورتوں کی دائیوں کو فرعون نے کہا تھا کہ جب کبھی بھی بنی اسرائیل کی کوئی عورت حاملہ ہو اور جب وہ جنم دینے لگے تو دیکھو کہ اگر وہ لڑکا ہے تو اسے ذبح کر دے، قتل کر دے، مار دے۔ تو اس وقت میں نے موسیٰ تجھ پر جو مہربانی کی، شفقت کی اور تیری ماں پر القاء کیا، جس وقت فرعون بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا، جب وہ جینوسائیڈ کر رہا تھا، قتل عام کر رہا تھا، بنی اسرائیل پر جب سخت ترین دور گزر رہا تھا، اس وقت موسیٰ جو ہم نے آپ پر مہربانی کی، ان اقذ فیہ فی التابوت، ہم نے آپ کی ماں کو وحی کی کہ وہ آپ کو ایک تابوت میں ڈالے، فاقذ فیہ فی الیم، اور اس تابوت کو دریا میں ڈال دے، فلیلقہ الیم بالساحل، اور اس دریا کو حکم دیا کہ وہ آپ کو ساحل تک لے جائے، یأخذہ عدو لی وعدو لہ، اور آپ کو اٹھا لے وہ شخص جو آپ کا بھی دشمن ہے اور میرا بھی دشمن ہے۔ میں نے چاہا کہ آپ کی پرورش بھی وہاں کی جائے جو میرا بھی دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے، جو بنی اسرائیل کے لڑکوں کا قتل عام کر رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے، ان کو ذبح کر رہا ہے۔ میں نے چاہا کہ تو وہاں تک پہنچے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور ہم نے آپ کے دل پر اپنی محبت کو القاء کیا، اپنی محبت کو ڈالا۔ اے موسیٰ ہم نے آپ کے دل میں اپنی محبت کو ڈالا۔ تو جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہوتی ہے، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچپن سے ہوتی ہے اور ساری زندگی پھر وہ محبت نکالی نہیں جاتی۔ اللہ پاک ان دلوں کو چن لیتا ہے جن کے دلوں میں اپنی محبت ڈالتا ہے، پھر ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میری آنکھوں کے سامنے تو پروان چڑھے۔ تو جس کے دل میں بھی اللہ کی محبت ہو، وہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ خود اپنی محبت اس کے دل میں ڈالتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو جس کی اللہ تبارک و تعالی خود پرورش فرمائے، حفاظت فرمائے، جس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے، اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پھر چاہے تو اس کی پرورش دشمن کے گھر میں بھی کر سکتا ہے،